السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 1 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ روسی افواج نے اہم ساحلی شہر کو گھیر لیا۔ جنوبی یوکرین سے آنے والی اطلاعات کے مطابق خیرسون کے علاقائی مرکز کو روسی فوجیوں نے گھیر لیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق روسی فوجیوں نے آج صبح ماسکو کے زیر کنٹرول کریمیا کے قریب واقع اس ساحلی شہر پر زمینی حملہ کیا تھا۔ یہاں کے میئر نے فیس بک پر لکھا، روسی فوجیوں نے خیرسون کے داخلی راستوں پر چوکیاں بنا لی ہیں۔ خیرسون میں مقیم صحافی نے قومی نشریاتی ادارے یوکرین 24 پر بتایا کہ شہر گھیرے میں ہے، ہر طرف بہت سے روسی فوجی ہیں اور انہوں نے باہر جانے والے راستوں پر چوکیاں بنا لی ہیں۔ صحافی نے مزید بتایا کہ شہر میں اب بھی بجلی، پانی اور ہیٹنگ سسٹم چل رہا ہے، تاہم 3 لاکھ آبادی والے اس شہر تک خوراک پہنچانے میں مسائل پیش آ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر خوراک شہر کے مضافات کے گوداموں میں ذخیرہ کر دی گئی تھی۔ یوکرینی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اتوار کو ان کے فوجی اڈے پر روسی حملے میں کم از کم 70 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں روس اور یوکرین کی حکومتوں نے کہا ہے کہ ان کے وفود کے درمیان امن مذاکرات کے سلسلے میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بیلاروس کی سرحد پر روس اور یوکرین کے درمیان پیر کو مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا، جس میں یوکرین کے وفد نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ لگ بھگ 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا، تاہم فریقین نے بات چیت کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ روس کے مذاکرات کار نے پیر کو کہا تھا کہ روس کا مقصد ایک معاہدے پر پہنچنا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ روسی حملے میں تباہ۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ اینٹونوف AN-225 روسی حملے میں تباہ ہو گیا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق یہ طیارہ کیف کے قریب ایک ایئر فیلڈ میں کھڑا تھا جب اس پر گولہ باری ہوئی۔ اس طیارے نے اپنی پہلی پرواز 21 دسمبر 1988 کو کی تھی۔ سوویت یونین میں یہ عظیم الجثہ طیارہ 6 انجنوں کی مدد سے چلتا تھا۔ بغیر کارگو اور ایندھن کے اس طیارے کا وزن 175 ٹن تھا۔ سن 1988 میں مکمل کیے جانے والے اس طیارے کی لمبائی 84 میٹر تھی اور 18.1 میٹر اونچے اس طیارے کے بارے میں اس کی کمپنی اینٹونوف ایئر لائنز کے مطابق یہ طیارہ 242 عالمی ریکارڈ کا مالک تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس طیارے کو سن 2000 سے ایک کارگو طیارے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے غیر معمولی اجلاس میں ایک طرف 193 ممبران کی جانب سے ماسکو کی بلا اشتعال مسلح جارحیت پر مذمتی قرارداد پر بحث کی گئی، تو دوسری جانب روس نے یوکرین پر حملے کا دفاع کیا ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ نے اپنی تمام بندرگاہوں پر سے روسی بحری جہازوں کو ہٹانے کا کہا ہے، جبکہ ساتھ ہی روس کا سفر کرنے سے بھی خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے بھی دیگر ممالک کی طرح روس کے ساتھ بین الاقوامی فٹ بال میچز کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ فٹ بال کے عالمی ادارے فیفا اور UEFA نے روسی کلبز اور قومی ٹیم کو تمام مقابلوں میں حصہ لینے سے روک دیا ہے۔ ایک طرف جہاں روس کو مغربی ممالک کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے، وہیں پیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ایک مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی ہے۔ ادھر ایک تیسری خبر میں امریکہ کی کارساز کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے سیٹلائٹ کے ذریعے یوکرین میں انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ روس کی جانب سے ہونے والے حملے کے باعث سسٹم تباہ ہونے سے یوکرین میں انٹرنیٹ سروس کی فراہمی معطل ہو گئی تھی، جبکہ سوشل میڈیا کمپنیوں نے بھی اپنی سروسز بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 2 روز کے بعد ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے یوکرین میں انٹرنیٹ کی فراہمی سے متعلق اعلان کیا اور کمرشل انٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے خدمات پیش کی۔
مصر نے یوکرین جنگ پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ مصر کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق یوکرین میں جنگی صورتحال میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کے لیے اتوار کو مصر نے وفود کی سطح پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ روئٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق عرب ریاستوں نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد مختلف موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ شام کی جانب سے روس کے اس حملے کی حمایت کی گئی ہے، جبکہ لبنان نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اس جنگ کے دوران کسی قسم کا فریق بننے سے انکار کیا ہے اور مصر کی جانب سے اس جنگ پر وسیع تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور جلد کسی قرارداد کے پاس ہونے اور تنازع کے حل کی امید ظاہر کی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں یوکرین پر روسی جارحیت کے بعد اب تک اس کی حکومت، افواج اور غیر سرکاری امدادی اداروں کو کرپٹو کرنسی کی صورت میں خطیر رقم عطیہ کی جا چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رقم دینے والے اکثر افراد اب تک نامعلوم اور گمنام ہیں۔ بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کی تجزیہ کار کمپنی کے مطابق یوکرینی افراد کی مدد کے لیے $1.37 سے زائد کی رقم دی گئی ہے، جس میں سب سے زیادہ بٹ کوائن شامل ہیں۔ اب تک ان کرنسیوں کے 4000 عطیات دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایک نامعلوم شخص یا ادارے نے ایک NGO کو یکمشت $30 لاکھ کے بٹ کوائن عطیہ کیے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تجارتی لین دین کی نئی امریکی پالیسی، تاجروں کے لیے امید کی کرن۔ ماہر معاشیات اور افغان تاجر برادری نے امریکی حکومت کے افغانستان کے ساتھ تجارتی لین دین کی اجازت دینے سے متعلق نئی پالیسی کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی امریکی پالیسی کے تحت اب انسانی بنیادوں اور امدادی سرگرمیوں کے لیے افغانستان میں رقم منتقل کرنے کی اجازت ہوگی۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر زلاقت خان کے مطابق افغانستان معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بینکنگ کا نظام درہم برہم ہے اور حکومتی عہدیداروں کی تنخواہیں مسلسل بند ہیں، لیکن امریکی اقدام کے بعد اب توقع ہے کہ ایسے تمام ادارے جو افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر مدد کرنے کے خواہش مند تھے، انہیں اب آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اسماعیل شنواری کا خاندان گزشتہ 40 سال سے افغانستان کے ساتھ درآمد و برآمدات کے شعبے سے منسلک ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسماعیل شنواری نے بتایا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ کی نئی تجارتی حکمت عملی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسماعیل شنواری نے مزید کہا کہ بینکنگ پر پابندی کے باعث انہیں تجارتی امور کو جاری رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے بقول وہ امید کرتے ہیں کہ جب جنرل لائسنس کی پالیسی مزید واضح ہو جائے گی تو دیگر تاجروں کی طرح وہ بھی افغانستان کے ساتھ تجارتی لین دین بینکنگ کے ذریعے شروع کر دیں گے۔ کابل میں مقیم پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نقیب اللہ صافی کہتے ہیں کہ 15 اگست کے بعد جب بینک کے ذریعے لین دین کی پابندی عائد ہوئی تو اس سے افغانستان کی ٹریڈ اور ٹرانزٹ کو شدید دھچکا لگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل افغانی کرنسی $1 کے مقابلے میں تقریباً 85 افغانی کے قریب تھی، جو کہ حالیہ دنوں میں 104 تک پہنچ گئی تھی۔ تاہم وہ اب پر امید ہیں کہ عالمی برادری کے ساتھ بینکنگ کا شعبہ کھلنے کے بعد نہ صرف تجارت بلکہ افغانی کرنسی بھی مستحکم ہو جائے گی۔ منصور احمد خان نے افغانستان پاکستان تجارت میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات ایک نئے باب میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو وسعت دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی جنگوں کے نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے لیے بھی برے نتائج برآمد ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تجارتی تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دونوں ممالک کے درمیان سفر کے ساتھ ساتھ تجارت میں درپیش چیلنجوں کو تسلیم کیا۔ یہ چیلنجز خطے میں 50 سال سے موجود غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چیلنجز کو ختم کیا جائے اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ منصور احمد خان نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کا سفر کرنے والے افغان شہریوں کے ساتھ ساتھ افغان تاجروں کو مزید سہولیات فراہم کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان کی وزارت تعمیرات عامہ اور پاکستان کی وزارت ریلوے کے حکام کے ایک دوسرے سے رابطے رہے ہیں۔ انہوں نے تورخم، جلال آباد اور جنوبی چمن قندھار ریلوے کی تعمیر کے منصوبے پر کام کیا ہے اور یہ ریلوے پاکستان کو افغانستان اور افغانستان کو ازبکستان سے جوڑے گی۔
تقریب میں موجود متعدد قبائلی عمائدین نے طورخم اور اسپن بولدک کراسنگ کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسپن بولدک کراسنگ جمعرات کو افغانستان اور پاکستانی افواج کے درمیان لڑائی کے وقفے کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ ایک قبائلی بزرگ لالا آغا کاکڑ نے کہا، یہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ ایک ماں کو راستے میں ہی کراسنگ پر پریشانی کی وجہ سے اپنے بچے کو جنم دینا پڑا۔ سعودی عرب اور تھائی لینڈ میں 32 سال بعد فلائٹ آپریشن بحال۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی سعودی عربین ایئر لائنز نے تھائی لینڈ کے لیے 3 اشروں بعد پروازیں شروع کر دی ہیں۔ سعودی فضائی کمپنی کی پہلی پرواز 32 سال کے بعد جدہ کے شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے سے دارالحکومت بینکاک کے ہوائی اڈے کے لیے تھائی لینڈ کے قونصل جنرل کی موجودگی میں روانہ ہوئی۔ پرواز کی روانگی کے وقت کئی دوسرے مہمان اور میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے۔ سعودی قومی فضائی کمپنی بینکاک کے لیے ہفتے میں 3 پروازیں چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس میں شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مہمانوں کے لیے ایک اسٹاپ بھی شامل ہے۔ سعودی ایئر لائنز کا یہ اعلان سعودی عرب اور تھائی لینڈ کے سفارتی تعلقات کو سفیروں کی سطح تک بڑھانے، اقتصادی تعاون بڑھانے اور مشترکہ سرمایہ کاری کے شعبوں کے تعاون کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاض اور بینکاک نے گزشتہ جنوری کے آخر میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو مکمل طور پر بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ تھائی وزیر اعظم نے جنوری میں سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی قیادت سے ملاقات کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔